اصحف میں تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی صداقت کا ذکر ہے۔ فرمایا تورات اور انجیل کا انکار کرنے والے دنیا میں ذلیل ہو گئے، قرآن کا انکار کرنے والوں کی بھی یہی سزا ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات کا ذکر ہے، محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور متشابہات وہ آیات جن کی حقیقی تعبیر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ کفار انہی آیات کے متعلق بات کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھا کر بہکا سکیں۔ پھر غزوہ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نظر میں دگنی دکھائی گئی اور کافروں کا مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یعنی فرشتوں کی صورت میں جو مدد تھی اس سے مٹھی بھر مسلمانوں نے کفار کی کثیر تعداد کو غزوہ بدر میں شکست دی، اور یہ کفار کے لیے عبرت اور ہدایت کی نشانی تھی۔ پھر فرمایا کہ آل و اولاد، مال و دولت، سواریاں اور کھیتیاں اور دنیا کی زندگی کا دوسرا سامان صرف کشش اور زینت ہیں، جبکہ اصل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے جو مومنوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے، اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائے۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر یہودیوں کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اور ان علماء کو قتل کروا دیتے تھے جو صحیح دین پیش کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دین اور دنیا میں ضائع کر دیے جائیں گے، اور ان کا یہ خیال کہ وہ یعنی یہودی صرف کچھ دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھینتا ہے، اور وہی بے حساب رزق دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی اور اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عمران کی اولاد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا بیان ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو غیبی طریقے سے خوراک فراہم کی۔ یہ دیکھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ پھر حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہود نے حضرت مریم پر جو تہمت لگائی تھی وہ بے بنیاد تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، کتاب اور معجزات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی تھیں جو آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی تھیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اسی کی بندگی اختیار کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمنوں کی سازش کا تذکرہ ہے اور اللہ کی تدبیر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ایک جیسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں اور باپ نہ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور وہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کو توحید کی دعوت ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے ان کے درمیان فرق مت کرو اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح محض یکسو مسلمان بن جاؤ۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک یہودیوں کا خفیہ گروہ یہ سازش کرتا ہے کہ پہلے اعلانیہ مسلمان ہو جاؤ اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی برائیاں بتاؤ، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ غیر یہودیوں کا مال کھا لینا حلال ہے اور قیامت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اہل کتاب تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، مگر دراصل وہ خود گمراہ ہیں۔
فرمایا جو لوگ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ پھر یہودیوں کے مزید جرائم کا ذکر ہے کہ وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہی تورات ہے، اور یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نبی یا فرشتے کی حیثیت معبود کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں کہہ سکتا، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ خود کو رب کے درجے میں دے دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دوسرے رسولوں کی تصدیق اور مدد کریں گے، اور جو لوگ ایمان لا کر منکر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو ہیں ہی گمراہ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، تو پھر ان کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر چوتھے پارے کے آغاز میں صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تم نیکی کے بلند درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم بہت عزیز رکھتے ہو، اور اللہ کی راہ میں ایسی چیز ہرگز نہ دو جو تمہیں پسند نہ ہو۔ پھر فرمایا جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں وہی بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، مگر بعض چیزوں کو بنی اسرائیل نے خود ہی اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ پھر فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، اور جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، کیونکہ آپس کے اختلافات ہی شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہر دور میں ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ فرمایا اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور پھر فرمایا کہ دنیا میں بہترین گروہ مسلمانوں کا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان دنیا میں بہترین امت ہیں۔ مسلمانوں کو اہل کتاب پر غالب ہونے کی خوشخبری دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ نیکی کو عام کریں، برائی کو دور کریں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ پھر فرمایا پہلی عبادت گاہ جو انسان کے لیے باقاعدہ تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے باقاعدہ تعمیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اس سے پہلے کے تمام اہل کتاب یکساں نہیں تھے، ان میں 16 لوگ بھی تھے جن کے متعلق اللہ کو خبر ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں کو کسی دوسری قوم کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل کتاب مسلمانوں کے ہمدرد نہ تھے، اور موجودہ دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کی کوئی تدبیر بھی مسلمانوں کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہو سکتی بشرطے وہ صبر سے کام لیں اور اللہ سے ڈریں۔ پھر غزوہ احد پر تبصرہ ہے اور تمہید کے طور پر جنگ بدر کا ذکر ہے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، اور اس میں کفار کا لشکر تقریباً 3000 کے قریب تھا اور مسلمان 1000 تھے، جن میں سے 300 کا ایک گروہ منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس لوٹ گیا تھا، اور ان کے واپس لوٹنے کی وجہ سے 2 گروہ یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ پھر مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور دنیاوی مشکلات کو دیکھ کر کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو اور ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی سے بچیں گے تو فلاح اور کامیابی حاصل کریں گے۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں سے جو غلطی ہو گئی تھی اس پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو پہاڑ کے ایک پہلو پر متعین فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم یہاں سے نہ ہٹنا، مگر غزوہ احد میں مال غنیمت کو دیکھ کر مسلمانوں کا جو دستہ پہاڑ پر مقرر تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کیا اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور پھر کفار کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع ملا اور اس طرح جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر منافقین کے اس خیال کی تردید فرمائی گئی کہ اگر وہ مدینہ میں ہوتے تو شکست نہ ہوتی۔ فرمایا جس زمین میں تمہاری موت مقدر ہے وہ وہیں ہو کر رہے گی، اور یہ جنگ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ مومن اور منافق کا فرق سامنے آ جائے۔ غزوہ احد کی ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے روکا اور انہیں کفار پر غلبہ پانے اور کامیابی کی بشارت دی۔ شکست کا ایک مقصد مسلمانوں کو تنبیہ کرنا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ کون سچے مسلمان ہیں اور کون سیدھے راستے سے دور ہیں۔
پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر جو کفار نے اڑائی تھی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، فرمایا کہ اگر اس خبر سے مسلمان کفر کی طرف واپس لوٹ جائیں تو اللہ کے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، اور فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر عمل کا اجر اس کی نیت کے حساب سے ملے گا، اور فرمایا اللہ کے نیک بندے ہر حال میں صبر اور شکر کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اسے تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسلمانوں کے قصور معاف کرنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پلٹ کر دوبارہ کفار پر حملہ کرنے کیا اور یہ دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت میں وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیا گیا ہو آگ کا طوق بنے گا۔ یہودیوں کا ذکر ہے جو دولت کو سنبھال کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مخالفت کرتے تھے، فرمایا یہ دنیا عارضی اور بڑی پرفریب چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں جان اور مال دونوں کی آزمائشیں آ کر رہیں گی، تو ان حالات میں صبر سے کام لینا اور اپنے غصے پر قابو پانا، دوسروں کے قصور معاف کر دینا، اور جو ایسا کرے گا بے شک اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔